صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک الطوع وتمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد بانی مجلس راج صاحب دے والدین دے مرحومین دے اپنے اپنے مرحومین شامل کر کے شہدائے ملت نو شامل کر کے لاول مسافر ٹر گئے مرحومین نو شامل کر کے جنہاں دے بعد کوئی دعا منگن والا نہیں شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرما دو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربنا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تعبر لهم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات وَإِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَبِالْإِجَابَةِ حَقٌّ جَدِيرٌ میرا اللہ برستی رحمت دا واسطے امام زمن دے ظہور اجتاجی فرما میرا مولا سا گنہگارانو اے جگ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے یوسف زہرا دی زیارت نصیب فرما میرا مولا ساڑیاں زبانانو ساڑے دلانو ساڑے گھرانو ذکر امام عصر علیہ السلام نال منور اور روشن فرما میرا مولا اپنی عزت دا واسطے بانی مجلس دی توفیقات خیر اضافہ فرما میرا مولا ذکر دا ثواب جملہ مرحومین دے نام امان درج فرما اس برسات اس موسم جتنے عزادار شیعہ اہل سنت زن و مرد بچے بزرگ جوان جتنا سفر کر کے آئے میرا مولا ایک ایک قدم دے بدلے جو مریض آئے شفا عطا فرما جو بے اولاد آئے نیک نرینہ سہل اولاد عطا فرما جو مقروض آئے میرا مولا قرض ادا فرما جو مصیبت زدہ آئے مشکلوں آسان فرما عراق دے ویزا دے حصول ظاہرین نو ڈھیر ساریاں پریشانیاں دا سامنے سارے دعا فرماؤ میرا مولا جو مشکل ظاہرین نو آسان فرما بارڈروں تے ڈھیر سارے پاکستانی ظاہرین اس وقت موجود ہیں میرا مولا اپنی عزت واسطے انہاں دے سفر آسانی پیدا فرما میرا مولا انہاں دے زیادہ راہ وچ اضافہ فرما میرا مولا شاہ گنہگارانو بھی روضہ شبیر دی زیارت نصیب میرا مولا اپنی عزت واسطے سیلاب متاثرین واسطے دعا ہے جتنی بڑی تباہی ہے انسان دی مدد تو کم باہرے میرا مولا اپنی عزت واسطے میرے ملک دے متاثرین نو سیلاب زدگان نو اپنی مدد نصیب فرما اپنی خاص مدد نصیب فرما مدد امام زمانہ نصیب فرما انہاں دا جڑا بچ گیا ہے اس مال و جان دی حفاظت فرما عزت ناموس دی حفاظت فرما میرے ملک نو مزید ایسی آفتاں وباواں اور بلاواں تو محفوظ فرما حکومت الہیہ دی زیارت نصیب فرما اول آخر دعا امام برحق دا جلد ظہور فرما ماشاءاللہ لا
حول العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کو نشتہ عجر عظیم عطا فرمائے۔ ویسے بھی ٹر گیا نو دعا دا بڑا سہارا ہوندہ ہے، بڑا آسرا ہوندہ ہے، اور پھر وہ دعا کی جڑی ذکر شبیر کی جاندے وہ تو نسخہ برزخ ہے مرحوم واسطے قدران لے لوگ ہیں جڑے یاد رکھے جاندے جنہاں دے واسطے سال کیتا جاندے اور اس سال ثواب وچ اگر ذکر سید الشہداء اس سال ثواب کیتا جا رہے تو بہت بڑی منزل دی بات ہے۔ ورنہ آج دے اس دور دے اندر لوگاں کول جیندیاں نو دعا دین واسطے ٹائم کوئی نہیں۔ بسم اللہ جیندیاں نو بھی دعا دین واسطے انسان کول وقت کوئی نہیں، کسی دی مصیبت کسی دے دکھ جان واسطے انسان کو ٹائم کوئی نہیں۔ میڈیا آ گیا ہے، میڈیا تے دکھ سکھ ویکھ چھوڑے، ایک دو دن دی زندگی ہوندی ہے میڈیا دی خبر دی، تیسرے دن دے بعد مر جاندی ہے یا ختم ہو جاندی ہے۔ لیکن یاد رکھنا جوانوں، کھانا کھا لینا، سارا دن ٹر پھر چھوڑنا تے رات نو سو جانا، یہ کوئی زندہ ہون دی علامت نہیں۔ شورن دے مولا درجات بلند فرماوے۔ ایک بڑا پرانا میرا دعا دا سلسلہ اس علاقے نال جدو بھی اتھے آنا پھر ساریاں یاداں تازہ ہو جاندی ہیں، بزرگاں دے چہرے بھی کافی میرے جانے پہچانے نظر آندے ہیں، جوان بھی ماشاءاللہ شیعہ سنی حضرات موجود ہو۔ ایک میسیج اس کے بعد ایک جملہ مصائب دا اکھ وچ دیکھن دی طاقت ہے، اے اکھ دی زندگی نہیں، اکھ وچ حیا ہے، اے اکھ دی زندگی ہے۔ اللہ تو ہمیشہ آباد رکھے، مولا تم آباد رکھے، اے عزاداری تم ہمیشہ نصیب رکھے۔ اکھ وچ ویکھن دی طاقت ہے، حق ویکھ رہی ہے، ہر موسم ویکھ رہی ہے، حق ویکھ رہی ہے، نہ حق ویکھ رہی ہے، بارش ویکھ رہی ہے، دھوپ ویکھ رہی ہے، اے اکھ دی زندگی نہیں۔ اکھ وچ حیا ہے، اے اکھ دی زندگی ہے۔ یاد رکھے جوانوں، سینے تے سینے وچ دل دھڑک رہی ہے، اے زندگی نہیں، اے تا جانوراں دا بھی دھڑک رہی ہے، دل لے چلی وسدا اے دل دی زندگی۔ مل کے بولو بڑا پرانا کام ہو گیا، پرانا ہو گیا، پھر سے انشاءاللہ، پھر سے انشاءاللہ اللہ تھوڑی زندگی دراز فرماوے۔ یاد رکھنا جوانوں، انسان دے ان الحیات عقیدہ والجہاد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جدو امام حسین علیہ السلام کو پوچھو بھی زندگی حیات کس دا نام ہے، سید الشہداء کو جدو پوچھو، جدو کچہری حسین ابن علی وچ آسو، جدو سید الشہداء دی بارگاہ چاہ کے پوچھو کہ حیات کیا ہے، حسین ابن علی تو جدو پوچھو کہ حیات کیا ہے، تو حسین ابن علی جواب فرمائے ان الحیات عقیدہ والجہاد، حیات زندگی عقیدہ اور جہاد دا نام ہے۔ لڑنا کسی بھی محاذ تے لڑنا، چھوٹے چھوٹے محاذاں تے انسان نو لڑنا پہ جاندہ ہے، روز ہی میزان لگ جاندہ ہے ہر انسان دے سامنے۔ جس نے بھی کلمہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیا، ابلیس اس دے پیچھے
تے جس دعویٰ کر دیتا ہے محبت رسول دا، کلمہ لوگ پڑھ دیں، دعویٰ تھوڑے کر دیں۔ جڑا دعویٰ کر دیندہ ہے کہ میں حضور نال محبت کردہ، میں عشق کردہ، تو اس دے پیچھے تو پوری شیطانہ دی ٹیم لگ جاندہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی جدو انسان نو معرفت ہوندی ہے تو انسان سنت تے عمل پیرا ہوندہ ہے، تو پوری ٹیم شیطان دی، ابلیس دی پوری ٹیم، اس علاقے دے وڈے وڈے شیطان اس بندے دے پیچھے پہ جاندے ہیں بھئی یہ محمد مصطفیٰ دے راہ تے ٹرن لگے، اس نو روکو۔ جے ہر علاقے ویچ ہر خطے تے اللہ دے ولیاں دا راج ہے، تو انہاں دے مقابلے ویچ ابلیس دی بھی پوری ٹیم ہے۔ جی میں مومن حق دے راہ تے ٹرن دا ارادہ کردے تے اس دی مدد نو ولی آ جاندے ہیں۔ گھبرا کے نہیں اللہ دے ولی اس دی مدد نو آ جاندے ہیں، دیوارہ رہنما بن جاندی ہیں، موڑیاں تے بان والے فرشتے حاضی ہو جاندے ہیں، قرآن ہدایت ہو جاندی ہے۔ اسی طرح جدو انسان باں بلند کردہ ہے میں حضور دے رستے تے ٹرنا ہے تو اپنا پورا زور مار دی، پوری ٹیم آ جاندی ہے۔ علی ولی اللہ ایڈے وڈے معراج دا نام ہے جتھے ہر کوئی پہنچ نہیں سکتا، ہر کوئی جا نہیں سکتا، چونکہ پھلاں دا راہ نہیں ہے، پیٹ بھر کھانا کھان دا راہ نہیں ہے۔ اے ایسا راہ ولایت دا بھی ہاتھ چ پورے خیبر دا بھی سونا آ جاوے تے رکھنا فاقہ ہے اس دے عشق وچ۔ نعرہ بارگاہ ولایت دا میرے شیعہ سنی جوانوں معیار ایڈا بلند ہے کہ اس دے وچ کھلون واسطے جگہ بنان واسطے بلند ہونا پوندا۔ سارے تو پہلی جڑی مشق کرائی جاندی ہے جدو محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا دعویٰ آ جاندہ ہے، سب تو پہلی جڑی مشق کرائی جاندی ہو مشق ایمان دی مشق۔ ایمان تے پرکھیا جاندہ ہے بے ایمان کتنا مضبوط ہے، ازمایا جاندہ ہے روزانہ حق دا ایمان کیویں، کن دا ایمان کیویں، حد دا ایمان کس درجے دا ہے، زبان دے ایمان دی کی بلندی ہے، پیٹ دا ایمان کس سطح دا ہے، قدم ایمان دے رستے تے کس طرح قائم ہے۔ یہ پرکھ ہوندی ہے جوانوں، ترے منزلہ ابتدائی ہے نوس انسان واسطے جس دی منزل دا نام علی ہے۔ سارے تو پہلی جڑی مشق کرائی جاندی اس دا نام ہے ایمان، اس دے بعد یقین، اس دے بعد توکل۔ سارے تو پہلے جڑی جتے امتحان لیا جاندہ ہے وہ ایمان ہے کہ ایمان دی سادات کی ایمان دی گل کریے اس معاشرے بیچ بے ایمانی اس نہج تے آ گئی ہے بھئی کوئی بندہ بھی اکثریت دی بات کر رہے ہیں ایسا نہیں جڑا کسے نہ کسے حوالے نال کسے نہ کسے بے ایمانی شامل نہ ہوئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جتنا آسان اس تے قائم ہونا ہی اتنی غفلت شروع ہو گئی، جتنا قائم ہو کہ اس کچاری کھلونا ہی۔ میڈیا نے بڑا کردار ادا کیتا ہے بے ایمانہ نو بے نقاب کرن واسطے۔ آیا دیر نالے میڈیا اس نو غدیر چھونا چاہیے یا شیر چھونا چاہیے۔ بسم اللہ۔ لیکن توحید دا جڑا میڈیا جو میں فرما رہے ہیں واللہ یعصمک من الناس، قرآن کلام کرتا ہے، قرآن بولو تو کلام کرے نا۔ قرآن کھولے ہیں سورہ یاسین پڑھ کے
ٹر گیا نو پچھو پہنچانی ہے تو قرآن جتنا غرض ہوندی ہے اتنا قرآن عطا کر دیندہ ہے قرآن دی آئے جی ڈر لگتا ہے رات نو جی آیت الکرسی پڑھ لو ڈر ختم ہو جاسی جتنی طلب ہے اتنا دے رہے ہیں مرحوم دی قبر تے سورہ ملک پڑھو بے کے قبر دے عذاب آسانی ہو تخفیف ہو جائے گی گھٹ جائے گا جتنا قرآن نال غرض اتنی دے رہی ہے کدی قرآن نو علی واسطے کھول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جڑی اس کائنات دی سارے ہیں تو وڈی ہستی ہے بعد اس خدا پھر کھولو گے پھر کلام کرے گا ورنہ حصول دنیا واسطے ہی قرآن نو کھولیا جا رہے ہے تو جتنی جتنی غرض قرآن پوری کر رہی ہے قرآن بھی اتنی غرض پوری کر رہی ہے وارث قرآن بھی اتنی غرض پوری کر رہا ہے وارث قرآن کل بھی بندے جا کے پتر منگ دیں 20 سال ہو گئے پتر نہیں ہوئے پورا پاکستان چھوڑ کے تے توڑے بوئے تے آگئے پتر دے ہوتے وہ دے دیں دن میں لا تعداد ایسے لوگوں نے جانتا جی پھر گئے جی ان ایک ہو گیا ہے تے ہونو سارے آدھن میں جوڑی ہونی چاہیے تو جوڑی بھی رلا دیں دن ان عزت ہونی چاہیے جی ان نوکری ہونی چاہیے فنائی بنگی سلمان فارسی نو ابو موسیٰ عشری نے آکھیا جدوں بھی بیکھے علی دے قصیدے پڑھ دیں چبوترے تے زندگی تیری ساری گزر گئی ہے سر تے رکھن جو گاماما بھی کوئی نہیں کھجور دے پتیاں دے پیوند لگی ہوئے تے پیرہ جوتی بھی کوئی نہیں جس دے قصیدے پڑھ دیں نا اس نو آکھ کوئی 2-4 سوٹ لے کے دے وے کوئی نکا جیا گھر تن بنا کے دے وے بڑھاپے میں زندگی شوقی گزر جاوے 10ویں درجہ تے فائز علی دا شیعہ پیاد ہے علی تو منگی تا بقا منگسائیں فنا مانگ کے کی کرنا خدا تو ان عباد رکھسی ہمیشہ بسم اللہ مل کے حیدریہ بسم اللہ بسم اللہ بقا دا سودا کریے 4 دن دی زندگی وچ قرآن حکیم جتنی طلب ہوئے گی اتنی خیرات ملے گی اور طلب کی یہ فنا ہے یا بقا ہے یہ تو طلبگار دے اتے منحصر ہے کہ کی طلب کردہ ہے بقا مانگ رہی ہے تو قرآن حکیم نو میں جوانن اکثر آکھے ہے میں پورے عالم اسلام دے جوانن واقع رہے ہیں کہ بجائے کہ لائبریریاں چھانن دے بجائے کہ روز ایپس ڈاؤن لوڈ کر کے تو تسی اس تو کتاباں دی ریڈنگ کر رہے ہو ایک کتاب میں تو اندستا ہوں تھوڑا دھیان نال پڑھ لو کسے کتاب دی لوڈ ہی نہیں پہنی اس دا نام ہے قرآن پڑھتا کوئی نہیں قرآن دے قریب جا کوئی نہیں رہا سارا جہان پڑھ چھوڑے آئے تو قرآن حکیم نو ذرا پڑھ لو دھیان نال کسے دی لوڑ ہی نہ رہ جاوے تو اگر کوئی کمی رہ گئی تو نہج البلاغہ پڑھ لیے آئے اگر معرفت بلندی حاصل کرنی ہو تو صحیفہ سجادیہ پڑھ لینا اگر 3 کتاباں تسی اگر زندگی میں شامل کر لو راہ دا پتہ لگ جاسی جانا کیڑی پاسے دنیا دی کوئی دولت تو ان خرید نہیں سکتی کوئی ظلم تو ان جھکا نہیں سکتا اگر قرآن تو اڈے سینے میں چے بقا تو اڈا کوئی بیمانی شیطان چھڑ کے دیا نسلہ زور لالمین تو ان صراط مستقیم تو ہٹا نہیں سکتے پہلی جڑی مشق دربار امیر المومنین وچ کھلون دی اس مشق دا نا ایمان ایمان ایسا ہوئے کہ کوئی جھکا نہ سکے پورے بدن دا ایمان ایسا ہوئے بے ایمان اس نہج دے آگئے ہیں روز ویڈیوز دیکھنے ہیں ایک ویڈیو اگلے دن وائرل ہوئی ہے 2 دن پہلے میں اس دا تذکرہ کل تو کر رہے ہیں کسے اللہ دے نا تے دین واسطے آٹا منگوایا ہے ایک مل تو ادھی ٹرالی آٹے دی لے گئی ہے تے ادھی رہ گئی ہے یہ تو غریب واپس آیا ہو آٹا چاہ کے گھر رچنا ہو سی جاندے اس کھولے ہو سی گٹو تے جا کچھ جدو آٹا چھانیا تو 20 کلو دے تھیلے ویچ 5 کلو آٹا تے 15 کلو پھاک آئی
اللہ دے نام تے دینی ظاہری گل ہے جدو اس مل چ جا کے سودا کی تو سی اس نال دسی اسی بھی میں رب دے نام تے دینا ہے خدا سے تو زندگی دے وے میرے بزرگاں نو بزرگاں دیاں گلاں بڑیاں قیمتی ہوندی نو فرمیندے ہوندے کہ اگے اٹ پٹو آ نا تے تھلو بے ایمان نکل دے ہیں انہاں کہ ہون اٹ پٹن دی لوڑ ہی نہیں دو ترے اٹ دے اوتے بھی بیٹھے نکلو نظر مارو جوانوں باہر تسی پیسے لے کے میڈیکل سٹور تے چلے جاؤ تو ایک نمبر فارمولا نہیں ملے گا پیسے ایک نمبر دے دیتے ماشاءاللہ میں تو اپنے شہر دی گل دسدا ہاں بھی ساڈے لالیاں شہر دے نال ربوا جتے احمدی ہوندے ڈھیر سارے میڈیکل دے حوالے نال بڑا نام بھی ہے ہارٹ دا بہت بڑا ڈاکٹر نوری اتھو دے بہت بڑے ڈاکٹر بھی ہیں پورے ورلڈ وچ انہاں دا نام ہے لوگ جاندے بھی ہیں ہن اگلا اشارہ کر پہنچ جاؤ تو پھر لطف ہے پھر سفر کمال ہو گیا میرا وہ سا ایک نمبر دوائی لینی ہوئے نا تو مرزیاں دے شہر جانا پوندا نہیں لبدی وہ چلب جاندی تو جنہاں دا دعویٰ ہے کہ ساڑھے سردار دا نام احمد مختار ہے بے ایمانہ دے پیچھے تربوز دا سیزن رہی ہے حلوانے دا بابا جی گل لگلی بڑی جڑی میں وچ ڈھوٹ دیئے بے ایمان دے حق دا لگی ہویا حلوانا میں مٹھا نہیں پہ نکل دا انجیکشن لانا پوندا ہے مشالہ جات دے اندر بورے توڑی دے اندر مٹی رلا کے اس نو بیچیا جا رہے ہے کیڑا کیڑا رونا رویے جوانوں و تیڑا وڈا مجمع اس پورے علاقے دا محمد و اہل بیت محمد دا ایک گنہگار جیا مگر ایک وکیل ہون دی حیثیت نال ایک لفظ آکھنا چاہنا جوانوں جتھے آنکھ دی بے ایمانی جتھے دل دی بے ایمانی جتھے ہاتھ دی بے ایمانی وہ جس مخلوق نو اس ایمان دی خبر نہیں ان کل ایمان علی ابن ابی طالب دی خبر کیا ہے خدا کا نعرہ حیدری نصیحت والی جگہ بھی دنیا ہی ہے جس دنیا میں انسان اللہ دی اطاعت گزاری کر رہے ہے آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم اتھے کماواں گے نا تے اگے جا کے کوئی شے ملے گی اتھے گڑسائیں تے اگا چاواں گے انہاں واسطے دنیا کھیتی ہے جنہ اس دنیا نو انج کر کے ویکھیا تے جنہ بے ایمانی کیتی ہے جنہ دھوکا کیتا ہے جنہ فراڈ کیتا ہے جنہ حق تلفی کیتی ہے اے دنیا عذاب ہے اس دنیا تو بچن دا محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام نے حکم دیتا ہے کچہری امیر المومنین نے جدو باسو نہ تو تے پوچھو دنیا کیا ہے مولا دی کچہری چ بیٹھے ایک بندے سوال کیتا مولا یہ دنیا کیسی ہے بڑا عظیم جواب ہے پھر جواب بھی علی ہے مولا یہ دنیا کیسی ہے امیر المومنین فرمایا خواب میں ملی ہوئی دولت جیسی ہے خواب میں ملی ہوئی دولت جیسی خواب کسی نو دولت مل جاوے آنکھ کھلے تو کوئی شے بھی نہ مثال نہ سمجھا دے میں خواب کسی ستے ہوئے بندے نو کسی آکھیا بھی یہ 50 روپیہ لے لے اس آکھیا نہیں میں 100 ہی لینا ہے اس آکھیا چل 60 لے لے اس آکھیا نہیں میں 100 ہی لینا ہے اس آکھیا چل 60 جھگڑا 70 لے لے
اس آکے میں 100 ہی لینا ہے. اس کو برا بھلا بھی آکھیا، ٹھوکر بھی ماری تے خواب مک گیا. آنکھ کھل گئی جدو ویکھیا کوئی شے نہیں تے آنکھ بند کر کے پہ آکے چل 50 ہی دے دے. خواب میں ملی ہوئی دولت جیسی ہے. میں کئی واری قبر دی تہہ وچ ٹر جان والے نال لتھاں کئی ویری میں قبر دے اندر اس دنیا دی جڑی آخری مٹی ہے آخری حد ہے میں اتھو کئی مرتبہ اتھو تک ہاتھ لا آیا. میرے تے کوئی سوال کرتا ہے بھی انج کیوں اتنی شدت نال جوانن کیوں متوجہ کر رہے ہو؟ تو میں پھر کوئی سوال کرتا ہوں بھی اگر قبر ہی کسی نو زندگی مل جاوے تو دنیا تے آ کے کیا کرے گا؟ اگر کسی نو قبر ہی آکھا جاوے پہ تین زندگی دے دینے آن تو باہر نکل تو کیا کرے گا؟ تو میری یہ کیفیت ہے جڑی قبر ہی کسی نو آزادی دے بعد ملتی ہے. اگر یہ چیزاں زندگی تے اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں تو پھر ایکٹنگ ہے، پھر اداکاری ہے. اگر انہاں دا ذکر، انہاں دے ذکر دا کمال اور انہاں دی تعلیمات اگر دل تے اثر نہیں کر رہی ہیں تو پھر ایکٹنگ ہو سکتی ہے جوانوں، تابعداری نہیں. میرے بھائیوں سے نچ رکھا ہے رستہ اتنا بلند ہے، رستہ اتنا قزیم ہے، پھلاں درا نہیں ہے. جا جاؤ تے ناکے، جا جاؤ تے ناکے، جا جاؤ تے ناکے، روز ہی لگ دیں روز. اکثر شیطان ہی جد کے ٹر جاتا ہے. اپنے آپ نو بلند کرو جوانوں. دنیا لالچ بڑے بڑے دین دیئے، دنیا دے لالچ نو پیچھے کر کے عقیدہ بچاؤ، ایمان بچاؤ. صدا اتھرانا ہوندہ نا اسی کدی بھی تقریرہ نہ کریے. اتھے پتہ کوئی نہیں کہ کون کس ٹائم نکل جاوے. اور جان دے امیر ممکنات نے کی فرمایا، بادشاہ فرمایا جو آیا ہے وہ جائے گا. اسی سارے جتنے زیرو ہاں اتنا سفر سی کر آئے ہیں، جو آیا اسی ان آ گئے ہیں. اگلا مرحلہ کیے جو آیا وہ جائے گا. انہیں اگلا حصہ باری باری روز اعلان ہو جاندہ ہے، فلاں ٹر گیا، فلاں چلا گیا. اے اگلا حصہ کسی ٹائم بھی آ سکتا ہے. جو آیا امیر المومنین فرمائے جو آیا وہ جائے گا. اے اگلے حصے میں عبرت معصوم دے کلام میں بادشاہ فرمایا اور جو گیا وہ ایسے کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں. اگر توڑے ذہن چاہے جوانوں کہ اسی ہمیشہ یاد رکھے جاواں گے تو ایک گل ذہن چو کٹ دے ہو. نہیں میں باپ دے سوئم دی مجلس ہوتے بھی کھڑے ہوں کہ میں ایک پیغام دیتا ہی جوانہ نو. میں آکھے جڑے ایک ساڑھے ذہن چاہے وہم پہ گیا نا بھئی اس نو ذہن چو کٹ دے ہو بھئی میں نہ گیا تے کام نہیں ہونا. جڑی ایک ساڑھے ذہن چاہے گل بہ گئی ہے بھئی اگر میں نہ گیا تے کام نہیں چلنا. اے سارے تو بڑا دھوکھ ہے یہ. ایک منٹ نہیں رکنا کم، ایک منٹ نہیں رکنا کم، ایک سیکنڈ نہیں رکنا کم. ایک افسر ٹر جاندہ ہے دنیا تو کدی محکمہ بند نہیں ہوندہ، کدی آفس نو تالا نہیں لگدا، نال ہی دوسرا ہوندے اتے آکے کام شروع کر دیندہ ہے. یاد رکھے جوانوں اے دنیا کوئی فرق نہیں. تسی تے میں اس دنیا وچ آئے، اسی رہے، اسی کتھے مر گئے، کتھے اسی دفن ہوئے، کوئی پرواہ نہیں دنیا نو. موڑ کے ویکھنا بھی نہیں اس دنیا نو. تے جڑے توان میں جان دن 20 سال کو چنگا عمل کی تو یا تو توان میں یاد رکھیا جائے گا. اور اگر 20 سال دے بعد ساڑھا ذکر بھی ختم ہو گیا تو پھر 2-4 دوست جڑے توڑا میرا نا جان دے ہونگے انہاں دے جندیاں تائیں کوئی کدی کدی نا لے لے سی. تے جدوں وہ بھی قبران چاہ گئے پھر کہانی ختم. بسم اللہ جناب غلام عباس رتن صاحب اللہ نال اولاد بھائیاں دے ہمیشہ آباد رکھے. بسم اللہ ہمیشہ آباد رہو. ختم میرا بیان جب کہ شروع نہیں ہوئی گل بڑی عظیم ہے. کوئی فرق نہیں پوے گا دنیا نو کہ اسی اس دنیا میں چاہے اسی اتھے رہے
یوٹیوب کی اگر بات کرتے ہو جڑے یوٹیوب ہوتے لوگ موجود ہیں اسی پچھلے انہوں کتنا ایک سرچ کر کے سن دے ہیں بڑے بڑے علماء دی ویڈیوز موجود ہیں بڑے بڑے اسکالر دی ویڈیوز موجود ہیں کدوں کسے نے سنے ہیں چلو اگر سرچ کرنا اللہ کو 50 سال بعد زندہ بھی رہ گیا 50 سال بعد وہ بھی جدو قبر چاہ گیا تو کھاتا ختم اس تو بعد اگر 100 سال اور گزر گیا تو جڑیاں کوئی اولاد قبراں تو آڑیاں ساڑیاں پکیاں بنوا دے سی وہ پھر طوفان می ہنیریاں سیلاب واپے انہاں دیاں جڑاں اکھاڑ دین گیاں تو ایک دن وہ قبر جڑی وہ بالکل زمین دے برابر ہو جائے گی تو اتھے رستہ بن جائے گا تو کل نو 200 سال اور بعد اتھے کھلو کے بندہ سوچ رہے ہو سی گورکن اتھے کھلو کے سوچ رہے ہو سی بھی پتہ نہیں اتھے قبر ہے یا نہیں اتھے پھر جدو بیلچہ کئی مارے گا تے تھلو کوئی سلیٹ پلیٹ سامنے آئے گی تو ہوئے گا نہیں اتھے پہلی دفعہ نے اے تیری میری حقیقت ہے اے میں میری او ایک قبر دی ایک نکر دے ویچ سفید کپڑے کفن لپیٹی ہوئی ایک بوسیدہ لاش تو علاوہ کسی بندے دی کوئی حقیقت نہیں کون اس دنیا تے آیا اس کی کیتا کتنا ریا کتنا کمایا کتھے لایا کتھے مریا کوئی یہ دنیا یاد نہیں رکھے گی یاد رکھا ہے علی والو یہ دنیا صرف اس نو یاد رکھ دیئے جس اس نو یاد رکھے آؤ بس نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری کیا کہنا صرف اس نو یاد رکھ دیئے جس اس نو یاد رکھ جس اس دا نام چتارے ہے بس وہ جتھے بھی ہے اس وقت سے کوئی پابندی نہیں ہے وہ آبادی چیتا بھی یاد رکھیا جائے گا وہ جنگل چے یاد رکھنا اس دے ذکر نو خود زندہ کرے گا جوانوں خود زندہ کرے گا آتی اللہ دا معیار پوچھ نہیں اس خاندان تو پوچھ جنہاں دیا جھے کھور چون سا